السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت، ان کا نام ڈاکٹر خالد شیلڈرک ہے اور ان کا تعلق انگلستان سے ہے۔ تو ان کا مختصر سا تعارف آپ سے پہلے پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر خالد شیلڈرک نے 1903 میں اس وقت اسلام قبول کیا جب ان کی عمر صرف 17 برس تھی اور وہ مذہب عیسوی کی تبلیغ کی تعلیم و تربیت حاصل کر رہے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان پر عیسائی مصنفین کی خلاف اسلام کتابوں کی وساطت سے اسلام کی حقانیت واضح ہوئی، یعنی کہ انہوں نے جو کتابیں اسلام کے خلاف لکھی ہوئی تھی ان کا مطالعہ کرتے تھے تو ان کے سامنے اسلام کی حقانیت واضح ہوئی۔ جب وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو ان کے والد نے انہیں گھر سے نکال دیا، لیکن نوجوان خالد نے راہ حق میں ہر طرح کی صعوبتوں کا پامردی سے مقابلہ کیا اور تندہی سے اسلام کی روشنی کو دوسرے ذہنوں میں اتارنے کی مہم شروع کر دی۔ چنانچہ ان کے اخلاص، طرز تبلیغ اور انتھک کوششوں کا نتیجہ تھا کہ انگلستان کے بہت سے ذہین اور معروف لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسے خوش نصیب اصحاب میں سے چند نام یہ ہیں: ولید بنسٹڈ 1904، احمد براؤننگ 1905، عمر فلائٹ 1906، عمر رچرڈسن 1915، ایک روسی جرنیل بیرن ہوون 1920، ایل جے محمد بیل 1920، ریورنڈ جے منیارڈ آف نیو یارک 1924، عبداللہ ڈے 1925، بلال اینڈریو 1926، رائل ایئر فورس کے ولید ڈاٹسن 1927، ساراواک کی شہزادی ہر ہائنس خیر النساء گلیڈس پالمر 1932، خالد کنارڈ سیمبلن 1932، انجینئرنگ کالج بنڈونگ جاوا کے پروفیسر کمال شو میکر 1924۔ ڈاکٹر خالد زبردست صلاحیتوں کے حامل معروف صحافی بھی تھے۔ اسلامی جرائد میں ان کے بے شمار مقالات شائع ہوئے۔ انہوں نے منارہ کے نام سے خود بھی ایک ماہنامہ رسالہ جاری کیا جو ڈاکٹر صاحب موصوف کے مسلسل تبلیغی سفروں اور مالی دشواریوں کی وجہ سے چند سال کے بعد بند ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مشرق بعید، ہندوستان اور شرق اوسط کے بہت سے سفر کیے اور لندن میں ایک مستقل تبلیغی ادارہ ویسٹرن اسلامک ایسوسی ایشن کے نام سے قائم کیا۔ ڈاکٹر شیلڈرک اس کے تاحیات صدر رہے۔ بہت سی نامور مسلم ہستیاں اس کی رکن تھیں۔ ذیل میں ڈاکٹر صاحب کی ایک تقریر کا متن دیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے اپنے قبول اسلام کی وجوہ پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ تقریر انہوں نے قاہرہ میں جمعیت شبان المسلمین کے اجتماع میں کی تھی۔ میں اپنے خطبہ کا آغاز کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جذبات مسرت کا تقاضا یہی ہے۔ میں نے دین اسلام کافی غور و فکر کے بعد قبول کیا ہے اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ میں نے اس دین کی تعلیمات پہلے اس کے موافقین کی کتابوں سے نہیں بلکہ اس کے مخالفین کی تصانیف سے حاصل کی ہیں۔ میں برطانوی والدین کے گھر پیدا ہوا جو پروٹسٹنٹ چرچ سے وابستہ تھے۔ میرے والد کی آرزو تھی کہ وہ مجھے اس چرچ کا ایک پادری دیکھے، اس لیے مجھے دینی کتب کے مطالعہ اور مذہبی موضوعات پر مباحثہ میں مصروف دیکھ کر اسے بہت مسرت ہوتی۔ یہ بتا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انگلستان بظاہر عیسائیت کا پیرو ہے، لیکن 90% انگریز عیسائیت سے ناواقف ہیں، اور میں بلند آہنگی کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ میں خود اپنی زندگی میں ایک دن کے لیے بھی عیسائیت کے عام اصولوں کا قائل نہ ہو سکا۔ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیت کی بنیاد اس عقیدہ پر قائم ہے کہ خدا کی ذات واحد 3 شخصیتوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے
عقل قبول کرنے سے انکار کرتی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ اور بیٹا ہر زمانے میں ساتھ ساتھ موجود ہوں؟ جس کسی زمانے میں باپ کا وجود فرض کر لیا جائے، بیٹے کا وجود بھی اس کے ساتھ لازم ہو، یہ ایک ناقابل فہم عقیدہ ہے جسے کوئی عقل سلیم کا مالک قبول نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ عیسائی اس عقیدے کو سمجھے بغیر سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عیسائی 25 دسمبر کو مسیح علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، حالانکہ اس خیال کی تائید میں وہ مسیح کی کسی ہم عصر یا کم از کم قریب الاثر شخصیت کی سند پیش نہیں کر سکتے۔ دراصل یہ ایک پوپ کی دماغی اختراع ہے جس کی کوئی تاریخی اصلیت نہیں، بلکہ اصول حساب کی شہادت اس کے برخلاف ہے۔ بات یہ ہے کہ 25 دسمبر قدیم بت پرستوں کا ایک مقدس دن تھا۔ یہ لوگ سورج دیوتا کے پجاری تھے، چنانچہ جب ان کا دیوتا سورج، جسے یہ مصدر وجود اور چشمہ حیات سمجھتے تھے، زمانہ انقلاب سرمائی کو ختم کر لیتا تھا، تو اس سے اگلے دن وہ عید مناتے تھے اور اسے اپنے دیوتا کا یوم ولادت مانتے تھے۔ اسی عقیدہ ولادت شمس کو عیسائیوں نے عید ولادت مسیح میں تبدیل کر دیا اور بت پرستوں کے قدیم دستور کے مطابق 25 دسمبر کو یوم عید قرار دیا ہے۔ اسی طرح بت پرست موسم سرما کے خاتمے کے اگلے دن بھی عید مناتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ آج ان کے خدا سورج دیوتا نے اس تاریکی پر فتح پائی ہے جو اس کے راستے میں حائل ہو گئی تھی، اور اب اس کی طاقت اور روشنی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ پرانے بت پرستوں کی پیروی میں جس طرح عیسائیوں نے یوم ولادت مسیح میں تبدیل کر کے اسے عید مانا تھا، اسی طرح انہوں نے یوم اعتدال ربیع کو، جو دراصل سورج دیوتا کے طاقت پانے کا دن تھا، مسیح کے طاقت پانے کا دن قرار دے کر اسے عید القیامہ یعنی ایسٹر منا لیا۔ اسی طرح باپ بیٹے کا مسیح عقیدہ بھی قطعی پرانے بت پرستوں کے عقائد سے ماخوذ ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بدھ مت کے ماننے والے بدھ کے بچپن کے زمانہ کی تصویر اس کی ماں کے ساتھ جس انداز سے بناتے ہیں، انہی اسی انداز کی تصویر مسیح کے زمانے طفولیت کی ان کی ماں مریم کے ساتھ ہم گرجوں میں منقش پاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح کی وہ شخصیت جس کے عیسائی دعوے دار ہیں کوئی تاریخی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر کوئی ناقد علمی طریقے سے اس موضوع پر بحث کرے تو اسے کلی طور پر مایوس ہونا پڑے گا۔ اس کا اندازہ آپ مسیح کی ان تصویروں سے کر سکتے ہیں جو مختلف ممالک میں مختلف انداز میں ملتی ہیں۔ آسٹریا کے گرجوں میں مسیح کی جو صورت منقش ہے وہ اٹلی کے گرجوں کی تصویروں سے خاصی مختلف ہے۔ وعلی ھذا القیاس، چنانچہ خاصے غور و فکر کے بعد بھی مسیح کی ان فرضی تصویروں سے ان کی اصلیت صورت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ چنانچہ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ عیسائیوں کے مختلف طبقوں میں عیسائیت کے اصولوں اور مسیح کی ذات کے متعلق بنیادی اختلافات ہیں، اور کوئی بھی غیر جانبدار قاری معمولی مطالعے سے ان کا ادراک کر سکتا ہے۔ یہ تھی وہ بنیادی الجھنیں جنہوں نے مجھے دیگر مذاہب کے مطالعے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ مذاہب عالم پر انگلستان کی لائبریریوں میں مجھے جتنی بھی کتابیں ملی میں نے وہ پڑھ ڈالی۔ اس مرحلے میں ایک عجیب انکشاف ہوا، وہ یہ کہ ان کتابوں میں یہودیت، ہندو مت، بدھ مت وغیرہ کے بارے میں تو صرف معلومات ہی تھیں، مگر اسلام کا جہاں بھی ذکر آتا تھا کوئی بھی مصنف تان و تشنیح کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ اسلام کے بارے میں ان کتابوں کا ماحصل یہ تھا کہ اسلام بذات ہی کوئی مستقل مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ محض عیسائی لٹریچر سے ماخوذ چند اقوال کا مجموعہ ہے۔ قدرتاً میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر واقعی اسلام ایسا بے حقیقت مذہب ہے جیسا کہ ہمارے مصنفین ظاہر کرتے ہیں، تو پھر اس پر اس قدر اعتراضات، طعن و تشنیع اور شور و واویلا کی اتنی ضرورت کیوں ہے؟ اس کے مقابلہ و مدافعت پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ اس احساس نے غور و فکر کی راہیں مزید کھول دیں، اور یہ بات میرے دل میں بیٹھتی چلی گئی کہ اگر عیسائی مصنفین مذہب اسلام سے خائف نہ ہوتے
اور اس کی قوت و حرکت سے مرعوب نہ ہوتے تو اس سے مقابلہ و مجادلہ کی اس قدر فکر نہ کرتے، نہ اٹھتے بیٹھتے اس کی توہین و تذلیل کے درپے ہوتے۔ چنانچہ اب میں نے طے کر لیا کہ اسلام پر خود مسلمانوں کی کتابیں پڑھوں گا اور اسے اس کے صحیح آئینے میں دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ میں نے سارا وقت اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے میں لگا دیا، اور خدا کا شکر ہے حقیقت تک پہنچنے میں مجھے زیادہ دیر نہ لگی۔ میں نے خوب دیکھ لیا کہ اسلام کے خلاف اعتراضات کی جو بچھاڑ کی جاتی ہے وہ قطعی بے بنیاد ہے۔ اسلام ہی دین فطرت ہے اور سلامت اتباع رکھنے والا کوئی فرد بھی اس سے زیادہ عرصے تک دور نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ میں نے باقاعدہ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں ایک مسجد آیا صوفیہ ہے اور وہ اسلامی تبلیغ کا مرکز ہے۔ میں نے اس مسجد کے پتے پر اپنے حالات استنبول لکھ بھیجے۔ میرا یہ خط سلطان عبدالحمید کی خدمت میں پیش کیا گیا اور سلطان معظم کے سیکرٹری نے مجھے جواب دیا کہ میں مشہور نو مسلم انگریز شیخ عبداللہ کوئلم بیرسٹر سے ملاقات کروں۔ برادران اسلام، آپ خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک انگریز مسلمان سے مل کر میرے جذبات مسرت کا کیا عالم ہوگا۔ میں نے ان سے اپنے دل کا حال بیان کیا اور آزادی کے ساتھ اپنے عقائد و خیالات کا اظہار کیا۔ شیخ عبداللہ کوئلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں اسلامی برادری کا رکن بن چکا تھا۔ شیخ موصوف کی شخصیت اور محنت کے نتیجے میں انگلستان میں 500 سے زائد انگریز مسلمان ہوئے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے قبول اسلام کی اطلاع اپنے والد کو دوں۔ عجیب بات ہے کہ انہیں عیسائیت کو خیر بات کہنے سے تو کوئی رنج نہ ہوا، مگر میرے قبول اسلام کی خبر سے ان کے دل پر سخت چوٹ لگی اور ان کے ساتھ سارے خاندان نے شدید صدمہ محسوس کیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنے فیصلے کو واپس لے لوں، مگر میں نہایت مسرت کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اسلام کے دامن کو تھامے ہوئے 35 سال گزر گئے ہیں اور اسلام پر میرا یقین بڑھتا ہی چلا گیا ہے۔ آج میں پہلے کے مقابلے میں اسلامی تعلیمات کا زیادہ معتقد اور اس کے محاسن و فضائل کا زیادہ معترف ہوں۔ الحمدللہ میں اس کے احکام پر عمل بھی کرتا ہوں۔ میں ولی اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، مگر یہ ضروری ہے کہ اسلامی فرائض کو ادا کرنے میں حتی الامکان کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ آخر میں اپنے اس یقین کا اظہار کروں گا کہ انشاءاللہ ایک دن تمام دنیا دین اسلام کا پرچم تھام لے گی، مگر یہ اس امر پر موقوف ہے کہ اسلام کے نام لیوا اسلام کا عملی نمونہ بنے اور اصول اسلام کو عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ مختلف اسلامی ممالک کے سفر کے دوران میں نے محسوس کیا ہے کہ مسلم اکثریت کے ملکوں میں ضعف ایمان، بے عملی، پست ہمتی اور افتراق کا غلبہ ہے۔ اقلیت والے ملکوں میں مسلمان دینی تعلیمات کی پیروی اور عمل میں نسبتاً بڑے ہوئے ہیں۔ اگر دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلمان اپنے دین کی پیروی کریں اور ان کی سیرت پر اسلام کی عظمت کے آثار نمایاں ہوں تو یہ اسلام کی ایک عملی تبلیغ ہوگی جو غیر مسلم اقوام عالم کو اسلام کے اصولوں کا گرویدہ بنا دے گی۔ الحمدللہ آج کی شخصیت ڈاکٹر خالد شیلرک، جن کا تعلق انگلستان سے ہے، اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔